الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، حضرت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. دنیا میں اگر کوئی سیمپل ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کامل مکمل دین لے کر آئے. یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دین کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. اس سے پہلے دین مکمل نہیں ہوا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اعلان پہلی شریعتوں میں کبھی نہیں ہوا، یہ اس آخری شریعت میں اعلان ہوا. معنی اس کا کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم، میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم، کامل اور اتمام اس میں تھوڑا سا فرق ہے. کامل کا معنی ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ آئے، وہ کامل ہے. مثلا یوں لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن میں جو آخری ہوگا وہ کامل. ہم بولتے ہیں لائن کامل ہو گئی، تو وہ آخری ہو اس کو کامل. اور اتمام کا معنی ہوتا ہے دوسری کوئی جگہ کی ضرورت نہ ہو کہ بیچ میں کوئی آدمی بیٹھ سکے. یہ سب مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، اس کو کہا جاتا ہے اتمام. تو ایک ہے کامل، ایک ہے اتمام. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یوں فرمایا کہ پیغمبر میں نے دین کو کامل کر دیا، مطلب اب تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کمال ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے میری نعمت کو مکمل کیا. یہاں نعمت بول کر اسلام مراد ہے، ایمان مراد ہے. میں نے ایمان اور اسلام کو مکمل کر دیا، یعنی اس کی ساری ضرورتوں کو ہم نے جو ایمانی لائن سے ہو سکتی ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی ہے. اب کوئی نئے دین کی، نئی شریعت کی، نئے مسئلے کی، بدعت جس کو کہا جاتا ہے، اس کی قطعاً ضرورت نہیں. اسی لیے میں نے مثال دی کہ صف مکمل ہو گئی، بیچ میں کوئی جگہ نہیں. تو اللہ کے نبی نے شریعت کے مسائل مکمل بیان کر دیے. اب مجھے میری طرف سے اندر مسئلہ داخل کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. تیسرا انعام بیان فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے دین اسلام و ایمان سے راضی ہو گیا. یہ تین اعلان اتنے زبردست اعلان ہیں کہ جو شریعت من قبلنا میں کبھی نہیں آئے، کبھی نہیں آئے. یہ تین اعلان یہ اسی امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دیے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور کی خدمت میں بیٹھے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے جو مسئلہ تم کو پوچھنا ہو وہ تم پوچھو. تو بعض صحابہ نے ایک اس طرح کی کچھ باتیں پوچھ لی جس سے حضرت کو غصہ آ گیا. حضرت نے فرمایا سلونی ماشی، تم جو چاہے پوچھو، اس مقام پر بیٹھ کر میں تمہیں بتا دوں گا. تو بعض صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت دنیا کی باتیں بھی بتا دیں گے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے. ان صحابی کے بعد میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ وہ جس باپ کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے باپ نہیں، یعنی کسی اور سے ہے وہ. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست یہ سوال کر لیا، اور سوال اس لیے کیا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے کہ میرے حقیقی باپ وہی ہیں جو میرے باپ ہیں، میں حرامی نہیں ہوں.
مطلب یہ ہے میں حرامی نہیں ہوں. تو اپنا مسئلہ کلیئر کرنے کے لیے حضور کے سامنے سوال کیا من ابی یا رسول اللہ, میرے باپ کون؟ تو حضرت نے فرمایا حذافہ, تمہارے باپ حذافہ, یعنی جو حقیقی باپ تھے انہی کا نام لیا. وہ صحابی گھر گئے, جوان صحابی تھے, اپنی اماں کو جا کر یوں کہا کہ حضرت نے اس طرح کا جب کہا تو میں نے سوال کر لیا, تو حضرت نے میرے والد ہی کا نام لیا, معلوم ہوتا ہے میں حلالی ہوں حرامی نہیں ہوں. ماں نے کہا بے وقوف بچے, تو نے کیوں ایسا سوال کیا؟ یہ تو حقیقت تھی کہ چلو یہی تیرا باپ ہے, اگر اللہ کے نبی کسی اور کا نام لے لیتے تو میرا فجیدہ کر دیتا. تو ایک صحابی نے یہ سوال کر لیا. ایک صحابی نے یہ پوچھا میری اونٹنی گم ہو گئی, حضرت کہاں ہے؟ حضرت چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا, لال ہو گیا تھا غصے کی وجہ سے. دنیا پوچھ رہے ہو تم لوگ, تمہیں شریعت پوچھنا چاہیے, مسئلہ پوچھنا چاہیے, یہ کیا پوچھ رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت بہت غصے میں ہیں, تو حضرت نے فوراً فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عمر اتنی مرتبہ بولتے رہے رضیت باللہ ربا, اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں, اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں. اس میں کیا مسئلہ تھا؟ حضرت عمر نے یہ جملے کیوں پڑھے؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت کو یہ بتانا چاہ رہے تھے حضرت ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں پوچھیں گے, اسلام جو کہہ رہا ہے اسی پر راضی, نبی جو کہہ رہے ہیں اسی پر راضی. اب ہم اپنی طرف سے کوئی سوال نہیں کریں گے. وب محمد نبی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ہم راضی ہیں. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر تورات کے کچھ صفحات لے کر آ گئے اور حضرت سے فرمایا حضرت میں تورات کے کچھ صفحات لے کر آیا ہوں, پڑھو. حضرت نے فرمایا پڑھو. تو وہ پڑھنے لگے تورات میں سے, اور حضرت کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. صدیق اکبر نے دیکھا تو حضرت عمر کو یوں ہاتھ مارا, نیچے سے اشارہ کیا. حضرت عمر سمجھ گئے, حضور کا چہرہ دیکھا تو صدیق نے فرمایا ثقلت کا امک, تیری ماں اس کو روئے, حضرت غصے ہو رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت میری اس کتاب کے پڑھنے سے آپ کو غصہ؟ فرمایا عمر میری زندہ کتاب اور زندہ شریعت کے ہوتے ہوئے تو مردہ کتاب پڑھ رہا ہے. اور پھر فرمایا لو کان موسیٰ حیا, اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری امت میں داخل ہو کر مجھ پر ایمان لانا پڑتا, وہ میرے تابع ہوتے, اور تو جو ہے میرے سامنے تورات پڑھ رہا. اس روایت سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ نبی نے جب شریعت مکمل دے دی ہے تو ہمیں اخلاق کی بھیک مانگنے کے لیے رامائن اور مہابھارت اور تورات اور انجیل اور بائبل اور زبور اور کسی کتاب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا قرآن مکمل ہے, تمہارے نبی کی شریعت مکمل ہے. سارے مسائل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طریق پر ہر دور میں, یہ نہیں کہ صرف دور صحابہ کے لیے, قیامت تک کے ہر دور میں اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں, اگر آپ روایت پڑھو گے, کتاب الفتن پڑھو گے تو یہ حالات تم کو نظر آئیں گے. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے ان حالات کو بیان کر کے گئے ہیں. قرآن نے بھی اشارات فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نبی نے کہا اعمالکم اموالکم. احد کا واقعہ امت کے سامنے پیش کر کے بتایا, تھوڑی سی نبی کی مخالفت ہونے پر نبی کی موجودگی میں 70 صحابہ شہید اور 70 زخمی ہو گئے. نبی کے ہوتے ہوئے تھوڑی سی مخالفت ہوئی, اور حنین کا واقعہ پیش کر کے بتا دیا کہ ذرا سا عجب اور تکبر پیدا کرو گے کہ ہم یہ ہم کا مسئلہ جو ہے تمہیں ہلاک کر دے گا. نبی کے ہوتے ہوئے حنین کے موقع پر ابتدا میں شکست کھانی پڑی, اور قرآن نے اس کو صاف طور پر بیان کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. تمہاری میجورٹی کے ہوتے ہوئے تم شکست کھاتے. فرمایا یہ ہم کے مسئلے چھوڑ دو, قرآن روایات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے احسان نہ جتاؤ کسی پر احسان نہ جتاؤ. یہ
احسان کیا ہوتا ہے؟ میں اکثر اپنی بات میں عام طور پر صدقے سے مقصود اللہ کی رضا ہے، تو جس رب کو راضی کرنا ہے اس کے لیے میں نے دیا، پھر یہ شکریہ ادا کرے یا نہ کرے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے تو اس کی رضا کے لیے دیا ہے۔ صدقے سے مقصود اللہ کی رضا ہے، ہدیے سے مقصود جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے موہوب لہو اس کو کہا جاتا ہے، اس کی رضامندی مطلوب ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور صدقے سے مطلوب اللہ کی رضا ہے۔ اور جب اللہ کی رضا ہے بھائی تو اللہ تعالیٰ کو دے دیا، بندے کو دیا، گویا اللہ کو دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ میں نے دنیا کا جو نظام چلایا ہے نا وہ اس طرح پر چلایا کہ کچھ لوگوں کو اسباب کی تحت دوں گا اور کچھ لوگوں کو میری مخلوق کے تابع کروں گا۔ اسباب کمانا، کسی کی دکان ہوگی، کاروبار ہوگا، فیکٹری ہوگی، فلاں ہوگا، اس کی تحت میں اس کو دوں گا، اور کچھ میرے بندے اور بندیوں کو ان کے تابع بناؤں گا کہ تم ان کے پاس سے لو، ان کی زکات، ان کے صدقات، ان کے للہ، ان کے عطیات تم ان کے پاس سے لو۔ فرمایا ان کو بھی میں ہی دے رہا ہوں اور غریبوں کو بھی میں ہی دے رہا ہوں، اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ جب تم غریبوں کو دو تو اپنا کمال سمجھ کر کے نہ دینا، اس لیے کہ میں ہی دینے والا ہوں۔ سبب تو ایک پردہ بنا ہوا ہے، کھیتی ایک پردہ ہے، دکان ایک پردہ ہے، کاروبار ایک پردہ ہے، اس پردے کے پیچھے اللہ ہی کی ذات ہے جو دینے والی ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اسباب پر اعتماد کیا اور اس پردے کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے ہم بھول گئے۔ اسی لیے میرے بھائیوں دیکھو، اللہ جب دینے پر آتا ہے نا تو ایک چائے کی لاری سے مالدار بنا دیا کرتا ہے، اور نہ دینے پر آتا ہے تو سپر مارکیٹ کے باوجود قرضدار ہو کر سوسائڈ کر لیتا ہے سپر مارکیٹ اس کی، لیکن حق تعالیٰ نے دینے کا فیصلہ نہیں کیا، اس لیے بس وہ ہار کھا گیا، مار کھا گیا۔ ایک بات بہت کام کی اور سمجھے، دیکھیں رزق کا تعلق نہ عبادات سے ہے نہ معاصی سے ہے، یہ صاف طور پر سن لیں، رزق کا تعلق عبادات اور معاصی سے نہیں ہے۔ ہاں اگر رزق کا تعلق عبادت اور معاصی سے ہوتا تو کافر کو اللہ بالکل نہ دیتا، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر گناہ کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر شرک کرنے والا کوئی نہیں، اس سے بڑھ کر کفر کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ صاف طور پر یوں کہہ رہا ہے کہ میرے بندو اگر تمہارے ایمان چھوڑنے کا خطرہ نہ ہوتا ہے مسلمانوں تو میں میرے ان نافرمان بندوں کو جو شرک میں ڈوبے ہیں، جو کفر میں ڈوبے ہیں، معارض علیہا سقفا من بیوت، فرمایا میں ان کے مکانوں کو، ان کے مکان کی سیڑھیوں کو، ان کے مکان کے چھتوں کو میں سونے اور چاندی کی بنا دیتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو اتنی دولت دیتا، ان کو اتنی دولت دیتا کہ یہ میرے باغی نافرمان بندے اپنے مکان سونے کے بناتے، ان کا چھت سونے کا ہوتا، ان کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی، لیکن فرمایا میرے بندو، میرے مومن بندو، میں اگر ان کو اتنا دے دیتا تو تم اپنا ایمان چھوڑ بیٹھتے یہ سمجھ کر کہ وہ سچ ہے، تم کفر کو سچ سمجھ لیتے، تم شرک کو سچ سمجھ لیتے، حالانکہ میں نے دنیا ان کے لیے جنت بنائی ہے۔ اس لیے آج دیکھ لیجئے تھوڑا سا اللہ نے ان کو دیا ہے، کوئی زیادہ نہیں دیا، تھوڑا سا دیا ہے۔ کوئی مرسیڈیز گاڑی ان کے پاس دیکھ لی، یا کوئی اور گاڑی دیکھ لی، یا کوئی ان کا بلند بنگلہ دیکھ لیا، یا کوئی ان کی تھوڑی سی دولت دیکھ لی، تو یہ مسلمان کی لار ٹپکتی ہے۔ اگر اللہ اتنا دے دیتا تو خطرہ تھا کہ ہم ایمان چھوڑ بیٹھتے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو دولت مجھے پیاری نہیں ہے، ایمان پیارا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں اللہ ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے دولت مجھ کو پیاری نہیں ہے، ایمان مجھ کو پیارا ہے۔ مسلمانوں تمہارے پاس دولت کم ہے کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے تم کو ایمان تو دیا ہے، اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے جو لامحدود زندگی میں تمہیں کام آنے والی ہے، طویل زندگی میں جو تمہیں کام آنے والی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ روزی کا تعلق یہ نہ عبادت سے ہے نہ معاصی سے ہے۔ ہاں روزی کا تعلق ابتلا سے ضرور ہے، ابتلا کا معنی امتحان، کبھی اللہ روزی دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ غریب بنا کر آزماتا ہے۔ غریب بنا کر آزماتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں۔ روزی دے کر آزماتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔
ابتلا روزی کے ساتھ ضرور ہے، عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر عبادت سے تعلق ہوتا، معاصی سے تعلق ہوتا تو اللہ کافر اور مشرک کو ایک دانہ بھی نہ دیتا۔ حالانکہ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم سے زیادہ ان کو دیا ہے۔ خیر، تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے کامل و مکمل شریعت حق تعالی جل شانہ نے اس امت کو عطا فرمائی، یہ برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی میں اللہ جل شانہ نے ہم کو ایک پیارا مہینہ عطا کیا جو 12 مہینے میں ایک مہینہ ہمارے اوپر آتا ہے، جس پر حق تعالی جل شانہ نے ہم پر روزے فرض کیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آیت یہ بتا رہی ہے کہ پہلے بھی روزے فرض تھے۔ اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی میں نے روزے فرض کیے تھے، تم پر بھی میں نے روزے فرض کیے ہیں، لیکن ان کا نہج اور تھا، اس امت کا نہج اور ہے۔ بہرحال ہم پر روزے فرض کیے اور فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ میں نے ابھی جگہوں جگہوں پر ایک بات کہی کہ دیکھو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم بہت نفلی نمازیں پڑھو، ظاہر سی بات ہے فرائض تو اپنی جگہ ادا کرنا ہے، فرائض میں معافی نہیں ہو سکتی، فرائض میں کوئی بند چھوڑ نہیں ہو سکتا، فرائض کو اپنی جگہ ادا کرنا ہے، کسی طرح ادا کرنا ہے۔ کھڑے ہو کر کر سکتے ہو تو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر کر سکتے ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے ہو تو لیٹ کر کر سکتے ہو تو بھی تمہیں فرض نماز تو ادا کرنا ہی ہوگا۔ تمہاری معذوری، مجبوری، بیماری، لقوہ، فالج ایسا ہے کہ تم بیٹھ نہیں سکتے، سوتے سوتے بھی ادا کرو، نماز تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ وضو سے کر سکتے ہو وضو کر لو، تیمم ہو سکتا ہے تیمم کر لو، لیکن تمہیں نماز ادا کرنا ہوگا۔ تم اسٹیشن پر ہو کوئی نماز آئے گی، نماز تمہیں ادا کرنا ہوگا۔ تم فلائٹ میں ہوں گے تمہیں نماز ادا کرنا ہوگا، تم مسجد میں ہوں گے تمہیں نماز ادا کرنا ہوگا۔ تو فرائض میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے کہ ایک رات تہجد کے لیے اٹھے اور یوں زور سے ایک روشنی ہوئی آپ کے کمرے میں، حجرہ شریفہ میں، آپ کے خاندان، آپ کے خانقاہ میں یوں روشنی ہوئی اور روشنی میں سے آواز آئی، عبد القادر بہت عبادت کر لی، اب تم پر سے ہم نماز کو معاف کر دیں۔ تھوڑی دیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سہم گئے، پھر سوچنے لگے کہ نماز تو میرے نبی پر معاف نہیں ہوئی۔ حضرت اس دنیا سے صبح چاشت کے وقت وفات ہوئی، حضرت کی دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن بھی فجر کی نماز آپ نے اپنے حجرہ شریفہ میں بیٹھ کر پڑھی، آخری وقت کی نماز بھی حضرت پڑھ کے گئے۔ تو نبی پر نماز معاف نہیں، مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ امتی پر؟ حضرت نے فرمایا یہ شیطان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، دفع ہو جا، تو کہاں مجھے خراب کرنے آیا؟ تو غیب سے پھر آواز آئی، عبد القادر تیرے علم نے تجھ کو بچایا، اگر علم نہ ہوتا تو نرا عابد تباہ و برباد ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے شریعت کو سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ شریعت تب سمجھ میں آئے گی جب علم ہو۔ علم کے بغیر جاہل قسم کا جو عابد ہوا کرتا ہے وہ کبھی اس طرح کے شیطانی باتوں میں پھنس جایا کرتا ہے اور شیطانی خیالات میں مبتلا ہو کر کے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علم کی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ ہمارے مکاتب جو فرائض انجام دے رہے ہیں یہ وہی عبادت، وہی علم ہمیں دے رہے ہیں جو فرض عین ہے، جو ضرورت ہے، جس میں ہمارے عقائد درست کیے جاتے ہیں، جس میں ہمیں مسائل بتائے جا رہے ہیں، جس میں ہماری نمازیں صحیح کی جا رہی ہیں، جس میں ہمارے روزے صحیح کی جائے، جس میں ہماری عبادتیں صحیح کی جائے، جس میں ہمارے اخلاق بتائے جا رہے ہیں، جس میں نبی سے متعلق کیا عقیدہ، صحابہ سے متعلق کیا عقیدہ ہمیں کھول کر بتایا جا رہا ہے، یہ تعلیم فرض عین ہے۔ مکتب کی تعلیم فرض عین ہے اور اس میں تمام لوگوں کو اپنے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ اس تعلیم سے اپنے بچے کو محروم نہ کرو۔ آج جو تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں اور ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد غلط راستوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دینی تعلیم کے لیے ٹیوشن مقرر کیا اور دنیاوی تعلیم کے لیے 8 گھنٹے دے دیے۔
اب یہ ٹیوشن کا آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ کما حقہ دین کی تعلیم نہیں پا سکتا، اس کے عقائد مضبوط نہیں ہو سکتے، اور انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے لوگ غلط عقائد ڈال کر، غلط مسائل ڈال کر، چونکہ میرا بچہ دنیاوی تعلیم میں ماہر ہو چکا ہے اس لیے وہ انٹرنیٹ کو کھول کر بیٹھتا ہے، اور وہ جب دین کے اس کو پیش کو کھولتا ہے تو اس کو قرآن کی غلط تفسیریں نظر آ رہی ہے، حدیث کے غلط معانی نظر آ رہے ہیں، نبی کے غلط مطالب نظر آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر، اس غلط پیج کو لینے کی بنیاد پر کبھی وہ قادیانیت کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ ملحد و دہریہ بن جاتا ہے، کبھی اللہ کے بات میں نہ بولنے کے کلمات بول دیتا ہے، کبھی نبی کی توہین کر دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرا بچہ مسلمان ہے، اللہ نے اپنے فہرست میں اس کو کافر لکھ دیا ہوتا ہے۔ اس لیے مکتب کی تعلیم جو ہے نا فرض عین ہے، اس میں کوئی بان چھوڑ نہ رکھو، اپنے بچوں کو اس تعلیم کے ساتھ ضرور لگاؤ۔ ٹیوشن کے ذریعے سے مکتبی تعلیم مکمل طور پر نہیں مل سکتی ہے۔ میں کئی واقعات ہیں، اس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا۔ میرے پاس بریڈ فورڈ میں انگلینڈ میں تھا، اور میرے پاس ایک بچی کو لے کر کے آئے اور مجھے یوں کہا کہ ہماری اس بچی کو ذرا آپ سمجھائیے۔ گجراتی اپنی اطراف کی فیملی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سمجھائیے۔ میں نے اس بچی سے پوچھا تو وہ بچی مجھے جواب دینے لگی، اچھی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ، MD گائنک، اور بہت اچھے پوزیشن پر وہاں ہے۔ تو وہ بچی مجھے کہنے لگی کہ مولانا میں یوں کہہ رہی ہوں کہ عیسیٰ بھی پروفیٹ ہے اور محمد بھی پروفیٹ ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی ہے، تو میرے دل میں عیسیٰ کی محبت آ رہی ہے تو میں حضرت عیسیٰ کا فالو کر رہی ہوں، ان کو مان رہی ہوں، محمد کو نہیں مان رہی ہوں، تو یہ میرے ماں باپ مجھ کو منع کر رہے ہیں۔ آخر اس میں کون سی خرابی آ گئی؟ کیا وہ پروفیٹ نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام؟ پھر میں کیوں ان کا انکار کروں؟ یہ دیکھیے، ایک تھوڑی دیر کے لیے تو آپ بھی ایک دم سے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ واقعتاً وہ بچی یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا چاہیے، وہ کوئی انکار تھوڑے ہی کر رہی ہے۔ میں نے اس بچی کی پوری گفتگو کو سننے کے بعد میں نے کہا دیکھو بچی، بیٹا تم ایک بات سمجھو، تم ہے ڈاکٹر، میں تم کو تمہاری ڈاکٹری لائن سے سمجھاؤں کہ دیکھو تمہاری گورنمنٹ نے میڈیکل سائنس کو پڑھنے کے لیے جو سلیبس طے کیا ہے، اس سلیبس کے اندر ایک سلیبس وہ تھا جس کو تمہاری گورنمنٹ نے کینسل کر دیا، اور یوں کہا کہ یہ سلیبس اب ہم کینسل کر رہے ہیں، اگر کوئی اس کو پڑھے گی تو اس پر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا ڈاکٹری کا۔ اب ہم ایک نیا سلیبس لا رہے ہیں، اس نئے سلیبس کو جو پڑھیں گے اس کو ملے گا۔ تو بتاؤ میری بچی، تم اس پرانے سلیبس کو پڑھو گی یا یہ نئے سلیبس کو پڑھو گی؟ تو کہا نیا پڑھوں گی۔ تو میں نے کہا بیٹا دیکھو، یہ سمپل مثال میں نے تم کو دی، ایک ایگزامپل دیا۔ میں نے کہا دیکھو اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ یقیناً پروفیٹ عیسیٰ بھی میرے نبی ہے، محمد بھی میرے نبی ہے، لیکن میں عیسیٰ کے سلیبس کو اب کینسل کر رہا ہوں اور محمد کے سلیبس کو دنیا میں نافذ کر رہا ہوں۔ اگر تم محمد کے سلیبس کو مانو گے تو ہی میں اسلام کا سرٹیفکیٹ دوں گا، ورنہ میں تمہیں دینے والا نہیں ہوں۔ تو اب بتاؤ تم محمد کو فالو کرو گی یا عیسیٰ کا فالو کرو گی؟ خیر اس بچی کے ذہن میں آیا اور اس نے توبہ کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ الیکٹرانک میڈیا پر جاؤ گے تو وہ باتیں ڈال رکھیے کہ ہم کنفیوژن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہماری بچپن کی تعلیم مضبوط نہیں ہے تو خطرات ہے اس بات کے کہ ہمارا ایمان نہ چلا جائے، چاہے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہوں کہ مسلمان ہوں، لیکن ایمان چلا جائے گا۔ اور آج کل تو اس طرح پر ٹیلی ویژن پر خوب بحثیں ہو رہی ہے، نئے نت نئے، جس کو کینیڈا سے نکالا وہ پاکستان میں آیا اور پاکستان سے نکالا تو انڈیا میں آیا، اور انڈیا کی ٹی وی نے اس کو مقام دے دیا اور وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کے بحثیں کر رہا۔ وہ بحثیں نہیں ہے، وہ حقیقت میں مسلمانوں کو کنفیوز کرنے والی باتیں۔ تو خیر یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شریعت لے کر کے آئے، ایک مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور اس سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان ہونا چاہیے، بغیر ایمان کے کوئی قبول نہیں، وہ احتسابا، احتساب کا معنی ہوتا ہے اپنی عبادت پر نظر رکھنا،
کہ میری عبادت میں دکھلاوا نہ آ جائے، ریاکاری نہ آ جائے، نام و نمود نہ آ جائے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یوں فرمایا کہ میرے بندے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے روزہ میرے لیے ہیں تو میں خود بدلا دوں گا۔ یہ اتنا بڑا مقام بیان کر دیا کہ روزہ میرے لیے تو میں اس کا بدلہ دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ سنو، محدثین نے لکھا ہے کہ نماز اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ نماز میں جھکاؤ ہے، پیشانی کو رگڑنا ہے، اللہ کو پیشانی رگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج اللہ نہیں کرتا، زکات اللہ نہیں دیتا، ان عبادتوں کا کوئی تعلق اللہ سے نہیں۔ لیکن روزے کے اندر جو صفات بندہ اپناتا ہے، نہ کھانا نہ پینا، تھوڑی دیر کے لیے نہ بیوی کے قریب ہونا، اور یہ اللہ کی دائمی صفت ہے کہ اللہ کو کھانے کی بھی ضرورت نہیں، پینے کی بھی ضرورت نہیں، عورت کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کی صفات جب بندے نے تھوڑی دیر کے لیے اپنائی تو صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اس نے اللہ کے رنگ کو اپنایا، اللہ کی وہ صفات کو تھوڑی دیر کے لیے اپنایا، تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے جب تو نے میری ان صفات کو اپنایا ہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اب اس صفت کے اوپر میں تجھے میرے ہاتھوں سے بدلا دوں گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا میں کوئی طالب علم اپنے استاذ کی نقالی کرتا ہے تو استاذ خود ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس کو خود دیتا ہے کہ میرا طالب علم ہے، میری نقالی کر رہا ہے، تو استاذ خود ہی خوش ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اپنے ہاتھوں سے بدلا دوں گا۔ اور پھر اس کا مقام اتنا بڑھایا کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو جو پیٹ سے اٹھتی ہے، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ بدبو جانے والی نہیں ہے مسواک سے، یہ پیٹ سے اٹھتی ہے بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کہتا ہے میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں، فرحت عند الفطر، افطاری کے موقع پر۔ میرا ابھی افریقہ کی کنٹری میں سفر ہوا کچھ دنوں پہلے، تو وہاں روزہ بہت چھوٹا ہے، وہاں 5 بجے تو کچھ صبح صادق ہو رہی ہے اور 5 بجے افطاری ہو رہی ہے، بہت چھوٹا روزہ ہے 12 گھنٹے کا، اور پھر سردی ہے تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا افطاری کی خوشی ہندوستانیوں کو ہوگی، تم کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک تو 14 گھنٹے کا روزہ، گرمی شدید ہے، اور اس شدید گرمی کے اندر روزے دار اس کے سامنے فالودہ بھی ہے جس میں آلودہ ہونے کو جی چاہ رہا ہے، اور اس کے سامنے بھجیے سموسے بھی ہے اور لیمبو کا شربت بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے، لیکن اس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا ہے کہ جب تک میرا مالک اجازت نہیں دے گا میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا نبی نے جو فرمایا کہ 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے موقع پر اور ایک قیامت کے دن جب جنت کی شکل میں ملے گی۔ میں نے کہا افطاری کی خوشی خیر روایت کے اعتبار سے تم فٹ کر سکتے ہو، باقی افطاری کی حقیقی خوشی تو ہم ہندوستانیوں ہی کو ہوگی، چونکہ دھوپ کی وجہ سے بے چین ہے، اور اب اس موقع پر جب اس کو شربت ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن بھر کا بیچارہ پیاسا ہے اور وہ شربت کو پی رہا، تو اللہ کے نبی فرماتے للصائم فرحتان، فرحت عند الفطر وفرحت عند لقاء رب اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے اوپر۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے فضائل اس لیے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کی صفات کو اپنایا، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ بیوی سے پاک ہے، اس بندے نے بھی تھوڑی دیر کے لیے ان صفات کو اپنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزوں کا اہتمام کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے روزوں کے ذریعے سے اللہ پر احسان نہیں کیا، ہم نے روزوں کے ذریعے سے اپنے مالک پر کوئی احسان نہیں کیا۔ بہت سے لوگ روزے کی پاداش میں ظہر چھوڑ دیتے ہیں، عصر چھوڑ دیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور بہت لمبا سونا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں آپ نے ایک فریضے کو ادا کیا، دوسرے فریضے کو چھوڑ دیا، اس سے بجائے حاصل ہونے کے نقصان ہوگا۔ اس لیے ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، نمازیں نہ چھوڑے، فرض ہے، پھر رمضان کے اندر مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے نمازیں نہ چھوڑے، اللہ پر احسان نہیں کیا ہے ہم نے۔ دوسری بات یہ ہے
اپنے وقت کو گپ شپ میں نہ گزارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب غیبتوں میں، برائیوں میں، لفظشوں میں، گالی گلوز میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اور میرے بندے تجھے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، میری طرف سے تجھے کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ تو بھوکے بھی رہے، حاصل بھی کچھ نہیں ہوا، اللہ بھی ناراض، اور پھر اوپر سے گناہ لینا کتنی بری بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے وقت کو گپ شپ میں، غیبت میں، برائیوں میں نہ گزارے، نہ سونے میں اتنا وقت گزارے کہ نمازیں چھوٹ جائیں، نہ برائیوں میں اور غیبتوں میں اتنا وقت گزارے۔ عام طور پر لوگ یہ پوچھتے رہتے رمضان میں اہم عبادت کون سی؟ سنو، اہم عبادت تلاوت قرآن۔ رمضان کی اہم عبادت تلاوت قرآن، اس لیے کہ اللہ نے رمضان قرآن کے نزول کی ابتدا ہی رمضان میں فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی وحی جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ رمضان کی 27ویں رات میں اتری ہے۔ تو قرآن کو بڑی مناسبت ہے، جب ہی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں قرآن کریم کو پڑھا۔ اس میں اختلاف رہا کہ کتنی رکعات وہ، لیکن تراویح میں قرآن کریم کو پڑھا، صحابہ نے پڑھا، آج تک پڑھتے چلے آئے، تو قرآن کو بڑی نسبت ہے رمضان کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے اہم عبادت تلاوت قرآن ہے۔ وقت ملے قرآن لے کر بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے گاؤں میں ہم دیکھتے تھے کہ باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، اسپردھا چلتی تھی کہ تو نے کتنے 8 پارے پورے کر لیے، وہ کہتا تھا میں نے 5، تو یہ کہتا ہے میں 7 پورے کیے، وہ کہتا ہے میں نے 10 پورے کیے۔ بعض اکابر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ دن کا 1 قرآن اور رات کا 1 قرآن پورا کرتے ہیں، یعنی رمضان میں 60 قرآن پورا کرتے ہیں۔ بعضوں سے متعلق لکھا ہے کہ 30 قرآن پورا کرتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 45 قرآن پورے کرتے تھے۔ یہ اصل میں جس کو مناسبت ہوتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف دوڑتا ہے اور وہ اس کی طرف لپکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکے صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو۔ ویسے تو حضرت نے اپنے چچا کو یوں فرمایا تھا کہ بھائی روزانہ پڑھو، نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ پڑھو۔ حضرت نے گنجائش رکھی ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، میں نے کہا باولے تو جانتا ہے یا ہم جانتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے لے کر کے آ گیا۔ مسئلہ سنو، اگر کوئی یوں کہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، ہم مانتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ صلاۃ التسبیح کی روایات 11 صحابہ سے منقول ہے، 1 2 نہیں، 11 صحابہ سے منقول ہے۔ پھر اس کے بعد سنو، چلو 11 سندوں کے اوپر اگر کسی نے کلام کیا اور حدیث ضعیف ہے تو اس کے مقابلے میں اصول اور ضابطہ حدیث کا یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے مقابلے میں حدیث صحیح تردید کی آ جاتی ہے تو پھر حدیث ضعیف کو چھوڑا جائے گا، لیکن حدیث ضعیف کے مقابلے میں حدیث صحیح تردید کی، رد کی، کینسل کی کوئی نہیں آتی تو پھر حدیث ضعیف پر عمل کیا جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کے جواز کی روایت ضعیف صحیح، لیکن نبی علیہ السلام سے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جس میں حضرت نے یہ کہا ہو کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ نہیں پڑھنا۔ تو اب ضعیف روایت کے اوپر عمل کیا جائے گا اور اس کو پڑھا جائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے حدیث شریف کا۔ صرف ضعیف کا لیبل لے کر چلنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پہلے اصول سمجھو، ضوابط سمجھو احادیث مبارکہ کے، تب جا کر کے بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ تلاوت قرآن ہو، صلاۃ التسبیح کبھی پڑھ لیا کرو، توبہ اللہ سے استغفار کا اہتمام کرو، خوب استغفار کا۔ دیکھو دوسرے مسائل اور جھمیلوں میں پڑھنے کے بجائے اپنی زندگی کے حالات اپنے رب کو سناؤ، اپنے اوپر جو اپنوں کی طرف سے حالات، پرایوں کی طرف سے حالات، دوستوں کی طرف سے مصیبتیں، دشمنوں کی طرف سے مصیبتیں، مالیاتی بحران، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی پریشانیاں ہیں روزانہ اپنے مالک کو سناؤ، اس سے استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا سے پہلے اپنے حالات سنا رہے، اللہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا. اللہ میں نے ان کو دن میں بلایا، رات میں بلایا، میں نے ان کو علانیہ بلایا، مجلسوں میں بلایا، تنہائیوں میں بلایا، ان کے گھروں میں گیا، ان کے محلوں میں گیا. اللہ میں نے ان کو بہت دعوت دی، لیکن یہ میری طرف نہیں آئے. اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، اپنے کانوں میں پردے ڈال دیے، اپنی انگلیاں ٹھوس دی اپنے کانوں میں. میری بات اللہ نہیں سن رہے تھے، مجھے دھکے دے کر انہوں نے نکالا، میری توہین کی. اللہ میرے سارے 900 سال ان میں گزر گئے. اے اللہ میری اب بات ہی نہیں سن رہے. اب مجھے لگتا ہے کہ کفر کا مہر ان کے دلوں پر ہے، اس لیے اللہ تو اب ان کی پکڑ کر لے. لا تذر علی الارض من الکافرین. تو پہلے اپنے حالات سناؤ اللہ کو. اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی، منت سماجت، اپنے اوپر جو حالات ہے، اپنوں کے، پرایوں کے، مصائب ہے، ماضی میں، حال میں جو حالات ہے، یہ اللہ کو سناؤ. اس کے بعد اللہ سے استغفار کرو کہ اللہ تو ہی حل کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی حل کرنے والا. یہ میں آپ کو رمضان کے اعمال بتا رہا ہوں کہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں رمضان. یہ نہیں کہ غیبتوں میں، برائیوں میں، مسجد کے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ایران توران کی باتیں، چوروں اور چکلوں پر بیٹھ کر کے دنیا بھر کی باتیں، اور رات جب اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے میرا جوان کرکٹ کھیل رہا ہے. کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ رات اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے اور میرا نوجوان کرکٹ میں لگا ہوا ہے. ہر بستی میں ہمارے وہاں یہ مزاج ہو چکا کہ راتوں میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے، کھیل رہے ہیں خوب، اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں جب ہم اللہ کی رحمتوں کے نزول کے موقع پر، صحیح حدیث میں ہے کہ جب رات کا ایک تہائی گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سماع اول پر آ کر کہتا ہے حل میں مستغفر، حل میں مسترزق، بخاری شریف کے روایت. اور ہمارا ایک تو رمضان، پھر ہر راتوں کے اپنے مستقل رحمتوں کا نزول، اور ایسے وقت میں میرا جوان کرکٹ، گالی گلوچ، برائیاں، نہ معلوم کیا کیا کر رہا ہے، تراویح چھوڑ رہا ہے، تلاوت قرآن چھوڑ رہا ہے، ایران توران کی باتوں میں پڑا ہوا ہے، بیوی کے حقوق ضائع ہو رہے، کتنے مسائل میں پڑا ہوا ہے. خطرہ اور ڈر لگتا ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ کی طرف سے وبائیں نہ اتر جائیں. اور جب وبا اترے گی تو صرف کھیلنے والا نہیں پکڑا جائے گا، سارے لوگ پکڑے جائیں گے. پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، پھر تو سبھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. سیلاب اور فلڈ جب چلتا ہے، ریل جب آتی ہے تو وہ صرف گندوں کو نہیں بہاتی، وہ اچھوں کو بھی بہاتی ہے، بروں کو بھی بہا لے جاتی ہے. اس لیے کم سے کم 11 مہینے آپ نے بہت کھیل لیا. میرے جوان اگر اس میں ہیں، بہت کھیل لیا آپ نے. 1 مہینہ موقوف کر دیں، 1 مہینہ اللہ کا تمہیں واسطہ ہے، 1 مہینہ تم موقوف کر دو. اور اس 1 مہینے میں کچھ اگر آپ سے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، تراویح پڑھ کر سو جاؤ. آپ سے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ رات نفلوں میں گزارو، تراویح پڑھ کر سو جاؤ، صبح صادق کے موقع پر، سحری کے موقع پر اٹھ جاؤ، اور جتنا اللہ کو اللہ ہو سکتا ہے کر لو. کم سے کم سحری کھا لو، سحری کھاتے کھاتے اللہ کر لو. انشاءاللہ تعالی اگر ادھر تراویح پڑھ کے سوئے، ادھر سحری میں اٹھ گئے، اللہ کر لیا ہے، انشاءاللہ رات ہماری ثواب میں گنی جائے گی، چونکہ ہم نے برائیوں میں نہیں گزاری، اچھے اعمال میں گزاری ہے. تو یہ وہ کام کرنے کے ہیں جن کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے. تو ایمان و احتسابا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتسابا، جس نے تراویح کو پڑھی بشاشت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن چند لوگ، میں مختصر ایک حدیث پیش کر دوں، چند لوگ وہ ہیں جن کی رمضان میں شب قدر میں بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وہ سن لو کون کون ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو شراب کا عادی ہو، شراب کا عادی، اس کی دعائیں رمضان میں شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی. آج کل وہ حقہ پینے کا رواج چلا ہے، بچے کہتے ہیں یہ تو حلال ہے سب، یہ آتو ان کے احمد. یہ میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ ناجائز، لیکن یہ تمہیں آہستہ آہستہ برائیوں تک لے جائے گا، ڈرگس تک لے جائے گا، غلط اعمال تک. اس لیے اس سے بھی اپنے آپ کو باز رکھے، اچھی دوستی رکھو، اچھی صحبتیں رکھو، غلط دوستیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو شراب کا پینے والا، ڈرگس کا عادی، اس کی بخشش رمضان کی راتوں میں بلکہ شب قدر میں بھی نہیں ہوتی. نمبر 2، رشتہ ناتا توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا، دنیاوی امور کی بنیاد پر، دینی امور کی بنیاد پر جائز ہے، دنیاوی امور کی بنیاد پر اللہ اس کی بھی دعائیں قبول نہیں کرتا، مغفرت نہیں کرتا. نمبر 3، زنا کرنے والا، جس کے عادت پڑی ہے، مرد و عورت کی،
اس کی بھی دعائیں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4 ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں مسلم شریف کی جب روایت سامنے آئی کہ سارے اعمال کا بدلہ آخرت میں ہوگا، لیکن ماں باپ کے ستانے والے کا عذاب دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت بہت جلد شروع ہو جاتا ہے۔ اسماعیل کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کو دیکھنے کے لیے چلا تو میں نے بغداد میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں پر ایک بڑی دول ہے اور اس کی ایک سیرا دول کے ساتھ اور ایک سیرا جو ہے وہ ایک بدھے کے ساتھ یہاں باندھا ہے، اور اس بدھے کو پیچھے سے ایک جوان چابک سے ہانکتا ہے، کہتا ہے چل۔ اب وہ بدھا بیچارہ دھیرا دھیرا چلتا ہے تو وہ دول کا پانی اوپر آتا ہے تو وہ کھیت میں پلاتا ہے۔ تو اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو کہا وہ نالائق، اس ظالم، تو اس برے پر کتنے زوروں سے مار رہا ہے، اس کی چمڑی ادھیر رہا ہے، بے حیا کہیں کہ رحم کر اس کے اوپر۔ تو اس نے کہا اکسا، دور ہو تو، یہ میرا باپ ہے۔ تو اسماعیل کہتے ہیں کہ اور تیرے لیے تو مسئلہ مشکل ہے کہ تو باپ کے ساتھ، تو وہ جوان جواب دے اس سے پہلے برہے نے جواب دیا کہ اس کو کچھ نہ کہو، قصور میرا ہے کہ میں نے بھی اس کنویں پر میرے باپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے۔ حدیث شریف بالکل صاف طور پر ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کا مسئلہ دنیا ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے ساتھ معافی طلبی یہ نہیں کہ ٹیمپرری وقتی اور اس کے بعد جیوا ہوتا تیواج پچا، ایسا نہیں، دل سے ان سے معافی مانگو، اور اگر انتقال ہو چکا ہے تو ان کے نام پر ایصال ثواب کرو، پیسہ صدقہ کرو، قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کرو، ان کی قبر پر جا کر کے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کرو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ میرے باپ کو راضی کر دے، میرے باپ کو، اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں کچھ دیتے ہیں تو راضی ہو جاتے ہیں، ہم آخرت میں ان کو ثواب دیں گے، وہ بھی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے۔ یہ طریق ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اللہ کرے ہماری رمضان اسی طرح گزرے، اور اللہ کرے کہ ہماری رمضان برکتوں والی ہو۔ اس لیے رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے دے دیا جاتا ہے، نئے کھانے پینے کا، شاپنگ کا، گھومنے کا، تفریح کا، عید کے کپڑے خریدنے کا، راتوں میں فاؤنٹن تک اور راندیر تک کھانے جانے کا یہ مہینہ نہیں ہے جو ہمارے جوان جو ہے راتوں میں کھانے کے لیے دوڑتے ہیں اور رات پوری گزار دیتے اس کے اندر اور اللہ کا کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ مہینہ اس کے لیے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی پڑھو، صحابہ کی زندگی پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا ان کی رمضان کیسے گزرتی تھی۔ اللہ مجھے آپ کو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہماری رمضان گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم۔ www.attableek.com, the reviver of